اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دلاور کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک دریا کے کنارے ریت پر پڑے ہوئے پایا۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے اور اس کو ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ دلاور کو ہوش میں آتے دیکھ کر ایک شخص بولا، کسی اچھے گھر کی لگتی ہے، رام جانے کس نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ ارے، ایک تیسری آواز ابھری، یہ تو مکھیا کی داشتہ ہے جس کو مکھیا کھانڈے راؤ نے ایک تاجر سے خریدا تھا۔ چلو چلو اسے مکھیا کی حویلی لیے چلتے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے مل کر اسے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا، کچھ دور جا کر ایک چارپائی کے اوپر ڈال کر چل دیے۔ دلاور جو پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا صورتحال کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ لوگ اسے لڑکی اور داشتہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ اسے ایک حویلی میں لے گئے اور چارپائی حویلی کی ڈیوڑی میں رکھ دی۔ واپس چلے جاؤ تم سب، ایک موٹی اور کرخت آواز آئی۔ دلاور اٹھ بیٹھا، دیکھا کہ اسے لانے والے سب لوگ آہستہ آہستہ حویلی سے باہر نکل گئے اور ایک انتہائی صحت مند سیاہ کالے بالوں اور بید گھنی مونچھوں والا شخص دھوتی کرتے میں کھڑا اسے گھورا تھا۔ کیوں بھاگی تیری؟ وہ شخص دلاور کے قریب آ گیا۔ میں لڑکی نہیں، میرا نام دلاور ہے، دلاور بولا، لیکن خود ہی چونک اٹھا کیونکہ اس کے حلق سے ایک انتہائی باریک اور سریلی آواز نکلی تھی۔ اب جب سر پٹا کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو مارے حیرت کے اسے چکر آ گئے۔ وہ ایک سرخ رنگ کی انتہائی قیمتی ساڑی میں تھا اور اس کا جسم جسامت کے لحاظ سے بھی ایک سڈول اور سانولے رنگ کی خوبصورت لڑکی جیسا تھا۔ فوری اور غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اپنے سر پر گیا تو گدی کے پیچھے بالوں کا گھنا جوڑا محسوس کر کے دلاور کا دل ڈول گیا۔ شاید سادھو کوٹھاری نے اسے اذیت دینے کی غرض سے یہ روپ دے دیا تھا اور دلاور کے لیے یہ روپ تھا بھی بڑا شرمناک، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی بن چکا تھا اور بقول لوگوں کے اس مکھیا کھانڈے راؤ کی داشتہ بھی تھا۔ جواب کیوں نہیں دیتی کنچن؟ کیا تجھے کسی نے پانی میں پھگوایا تھا یا تو خود بھاگی تھی؟ دلاور جس کو کنچن کے نام سے پکارا گیا تھا پریشان تھا کہ کیا جواب دے۔ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں چھپاکا ہوا اس کا ذہن کھلتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ رہی ہو۔ مجھے آپ کی پتنی شریمتی شالپا جی نے اپنے خاص ملازموں کی مدد سے بے ہوش کر کے دریا میں پھینکوا دیا تھا۔ آپ اسے بہت پریم کرتے ہیں نا، اسی لیے انہوں نے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے قتل کروانا چاہا تھا تاکہ آپ کی توجہ حاصل کر سکے۔ دلاور کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ نکلتے چلے گئے اور خود بھی وہ اپنے رویے اور باتوں پہ حیران ہو رہا تھا، لیکن اب اس کا ذہن اس کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ ہاں کنچن، میں تجھ سے بہت پریم کرتا ہوں۔ کھانڈے راؤ نے آگے بڑھ کر دلاور کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دلاور شرم سے زمین میں گڑنے لگا۔ اس کو بے سبکی اور شرم محسوس ہو رہی تھی کہ کہاں تو وہ مونچھوں والا کڑیل جوان تھا، لیکن کوٹھاری کی شرارت سے وہ ایک لڑکی بلکہ مکھیا کی داشتہ بن گیا تھا۔ ہوش میں آ رہی ہے، اب اسے ہوش آ رہا ہے۔ ملی جلی آوازیں شکنتلا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، وہ کسمسانے لگی، انسانوں کے دھندلے عکس نمایاں ہونے لگے۔ شکنتلا باقاعدہ ہوش میں آ چکی تھی اور خالی خالی نگاہوں سے اپنے گرد و پیش میں کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ حواس بحال ہوئے شکنتلا نے دیکھا کہ یہ گھر کا اندرونی حصہ ہے۔ ایک لڑکا، ایک نوجوان لڑکی اور دھیڑ عمر عورت اور ایک سیاہ کالی نوکدار مونچھوں والا سانولے رنگ کا صحت مند سن رسیدہ مرد اس کے گرد کھڑے تھے۔ شکنتلا سرہانے کے ساتھ ٹیک لگا کر سیدھی ہونے لگی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ لڑکی نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شکنتلا اسے حالی ذہن نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاید بے در پہ الٹے سیدھے واقعات نے اس کا دماغ سن کر دیا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ جلی کس طرح سے ہو؟ لڑکی نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کر دیے۔ شکنتلا نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور گردن موڑ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ شکنتلا نے بمشکل جملہ پورا کیا۔ تم ہمارے گھر میں ہو پتری؟ ادھیڑ مور عورت نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سندری کے پتا تجھے اپنے کھیتوں سے اٹھا کر لائے تھے، تو بہت گھائل تھی نا؟ گاؤں کے وید نے تیری مرہم پٹی کر دیا، بھگوان کی کرپا سے جلدی بری چنگی ہو جائے گی۔ مرہم پٹی کا نام سنتے ہی شکنتلا نے اپنے سراپے کو دیکھا تو اسے اپنے سارے شریر پر مرہم کی لیپ دکھائی تھی، جبکہ کتوں کے کاٹنے والی جگہوں پر پٹیاں کر دی گئی تھی۔ لو دودھ پیو۔ سندری نے دودھ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو شکنتلا کی بھوک اور پیاس ایک دم زور پکڑ گئی۔ وہ پیالہ ہونٹوں سے لگا کر گٹاگٹ پی گئی۔ سندری فوراً ہی ایک اور پیالہ بھر لائی۔ دوہرا پیالہ پینے سے شکنتلا کو کوئی سدھ بدھ محسوس ہوئی۔ ایک بات تو بتاؤ، نوکدار مونچھوں والے شخص نے آگے آتے ہوئے کہا۔ جس جگہ تو بے ہوش پڑی تھی وہاں 3 کتے بھی مردہ حالت میں پڑے تھے جنہوں نے تجھے کاٹا تھا۔ ہاں؟ شکنتلا چونکی۔ ایک پل میں ساری حقیقت اس پر واضح ہو گئی، لیکن اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور یوں آنکھیں موند لی جیسے نقاہت کے بعد سونا چاہتی ہو۔ تو سندری کی ماں نے اس کے پتا کو آنکھ کے اشارے سے مزید سوالات کرنے سے روک دیا۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے تاکہ شکنتلا سو سکے۔ شکنتلا کو اس گھر میں قیام پذیر ہوئے آج 5واں روز تھا۔ ان 5 دنوں میں اسے کئی باتوں کا پتہ چل گیا تھا کہ سندری کا باپ مرادیہ گاؤں سموٹی کا پنچ تھا اور اثر و رسوخ والا بڑا زمیندار بھی، اور سندری کے بھائی کا نام گگن تھا۔ یہ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت بڑی حویلی تھی جس میں وہ شکنتلا کو لائے تھے۔ شکنتلا انہی کے کھیتوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ سندری جو اپنے نام کی طرح سندر تھی، اس کی گہری سخی بن چکی تھی۔ یہ ماتا پتا کی لاڈلی نہایت شوق تھی۔
پورے گاؤں میں ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی پھرتی تھی۔ مرادیہ شکنتلا کو اس خیال سے حویلی میں لے آیا تھا کہ اس کے زخم مندمل ہو جائیں تو اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کو بحفاظت گھر چھوڑ دیتا، لیکن اس بیچارے کو کیا معلوم کہ یہ کس آفت کی پرکالہ کو گھر میں اٹھا لایا ہے۔ ان 3 دنوں میں سندری اس کی ماں نے بھی اس کا بڑا خیال رکھا تھا۔ سندری تو گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ شکنتلا نے اسے پوچھا کہ میرا حلیہ اور جسمانی حالت تو بالکل فقیروں اور بھیک مانگنے والوں جیسی ہو گئی تھی، تم لوگ مجھے کیوں گھر لائے ہو؟ تو اس نے شکنتلا کو بتایا کہ ٹھیک ہے دیدی کہ تمہاری ظاہری حالت بالکل خراب تھی، مگر تمہارا پھٹا اور کئی جگہ سے جلے ہوئے لباس کا کپڑا اس قدر قیمتی اور نیا تھا کہ پتا جی کو وشواس ہو گیا کہ تمہارا تعلق کسی بہت اچھے خاندان سے ہے۔ پھر تم جلی ہونے کے باوجود بھی خوبصورت تھی، اسی ناطے پتا جی تمہیں اٹھا کر گھر لائے کہ کسی بڑے خاندان کی مصیبت کی ماری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دیدی ایک بات تو بتاؤ، سندری اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، جن کتوں نے تجھے کاٹا تھا وہ تینوں کیسے مر گئے؟ ان کے جسم تو یوں نیلے پڑے تھے جیسے انہیں کسی نے زہر دیا ہو یا کسی سانپ نے کاٹا ہو۔ مجھے کیا پتا، شکنتلا بھولے پن سے بولی، ہو سکتا ہے کسی دیکھنے والے نے مجھ پر کرپا کر کے انہیں مار دیا ہو۔ شکنتلا اپنا راز کسی صورت ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی، اس کی حالت زیادہ بہتر نہ تھی، تاہم پھر بھی علاج، اچھی خوراک اور مکمل آرام سے اس کے زخم بھرنے شروع ہو چکے تھے۔ ایک بات جو اس نے محسوس کی تھی کہ سندری کا بھائی گگن جو تنومند نوجوان تھا، روزانہ آدھی رات کو دبے قدموں باہر نکل جاتا اور رات کے آخری پہر صبح ہونے سے قبل اسی رازداری سے واپس آ جاتا تھا۔ اس بات کا شکنتلا کو ایسے پتا چلا کہ وہ تو ناگن تھی اور نیند کی اس کو کوئی خاص ضرورت نہ تھی، تاہم اپنی مرضی سے سو سکتی تھی۔ ایک بار رات کو جب سندری جو اس کے پاس ہی سوتی تھی سو گئی، شکنتلا ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اچانک اسے کھٹکا محسوس ہوا، کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی باہر آئی تو گگن کو اس نے کشادہ صحن سے گزر کر مردان ہانی کی طرف جاتے دیکھا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گگن بڑا کواڑ کھول کر باہر نکل گیا اور شکنتلا نے رات کے آخری پہر اسے اس رازداری سے واپس آتے دیکھا۔ اگلے دن اور پھر اس کے اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تو شکنتلا کو یقین ہو گیا کہ گگن کسی خاص مقصد سے باہر جاتا ہے اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے اور پھر رات کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ شکنتلا گگن کی اس حرکت کو شاید نظر انداز کر دیتی کیونکہ اس کے خیال میں کسی عشق وغیرہ کے چکر میں ہوگا، لیکن ایک دن سندری اسے کہنے لگی، دیدی پتہ نہیں بھیا کو کیا ہو گیا، کئی دنوں سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے، اس کی سرخ و سفید رنگت پیلی پڑتی جا رہی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، حرکت کھویا کھویا رہنے لگا ہے، صحت بھی گگن بھیا کی تیزی سے گرتی جا رہی ہے اور کبھی کبھار تو وہ کمزوری سے گر پڑتے ہیں جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو۔ شکنتلا کو ایک جھٹکا لگا، اسے تیزی سے اپنی خونی پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور گگن کے جسم میں خون کی کمی کا سن کر اسے خیال آیا کہ کیا وہ کسی ماورائی شکتی کے زیر اثر ہے جو اس کا خون ہولے ہولے چوس رہی ہے۔ سندری کے جانے کے بعد وہ ایسی ہی باتیں سوچتی رہی۔ اچانک اس کے دل میں خواہش دعا بن کر نکلی کہ کاش اس کا چمتکار آ جائے اور مجھے کہیں سے خون کا بندوبست کر دے، ورنہ میں تو مر جاؤں گی، اور ایسی معذوری میں تو میں خود بھی بندوبست نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ ابھی اس کی زبان پر ہی تھے کہ اس کو گرم ہوا کا تھپیڑا لگا۔ گرم ہوا کے اس مانوس چھونکے سے شکنتلا بری طرح چونک اٹھی، نظریں اٹھا کر دیکھا تو چمتکار اس کے قریب کھڑا خوفناک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شکنتلا بھنچکا رہ گئی اور کئی لمحے اس کو حیرت سے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی، تو تم؟ جی مالکن، میں آپ کا غلام بدشکلہ، تم پہلے کہاں تھے؟ شکنتلا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ مالکن، میں تو ہر دم آپ کے آس پاس رہا، آپ نے خود ہی مجھے طلب نہ کیا اور میں آپ کی پرارتھنا کے بغیر کیسے ظاہر ہو سکتا تھا؟ تو کیا میری تمام شکتیاں مجھے واپس مل گئی ہیں؟ آپ کو سامری جی گرو نارائن سے ہزاروں کوس دور سانپوں کو پوجنے والے اس علاقے میں چھوڑ گئے تھے، لہٰذا آپ کی شکتیاں تو بحال ہو چکی تھیں، آپ نے خود ہی استعمال نہیں کی تو کسی کا کیا قصور؟ چمتکار کی باتیں سن کر شکنتلا کھل اٹھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ معطل شکتیوں سے اس کا وجود بکھرنے لگا تھا، جیون اسے کانٹوں کی باڑ نظر آنے لگا تھا۔ جب آگ سے جلے وجود کے ساتھ اس کی آنکھ ویرانے میں کھلی تو اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ چمتکار کو آواز دے کر دیکھتی یا اپنی شکتیوں کو آزماتی۔ اس وقت تو اس کا ذہن بھی کام نہ کر رہا تھا، وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ جیون کا آخری دور شروع ہو چکا ہے، لیکن اب چمتکار کو دیکھ کر اس کی باتیں سن کر خواہشات کی چمک اس کی آنکھوں میں ابھر آئی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ چمتکار کمرے کو اندر سے بند کر دو، اس نے حکم دیا تو کھٹک پیدا ہوئی اور چڑخنی کمرے کے اندر سے خود ہی چڑھ گئی۔ اب شکنتلا نے زوردار پھنکار ماری اور اسے اپنا جسم سکڑتے ہوئے محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ شیش ناگن بن چکی تھی۔ شیش ناگن بنتے ہی مارے خوشی کے وہ کمرے میں گھومنے لگی اور پھر دوسری بار پھنکار کے ساتھ ہی وہ چند لمحے پہلے والے عام سی لباس کی شکنتلا بن گئی، لیکن اس کا جسم اب ٹھیک ہو چکا تھا، وہ چل پھر سکتی تھی۔ شکنتلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اوئے بد شکلے، شکنتلا چہک کر بولی۔ چمتکار کی منمناتی آواز ابھری، تو بڑے کام کی چیز ہے، آج تو نے میرے جیون میں پھر سے نئی خوشیاں بھر دی ہیں۔ شکنتلا نے آگے بڑھ کر چمتکار کے کراہیے تمیز وجود کو باہوں میں سمیٹنا چاہا، لیکن یہ کیا؟ شکنتلا کی بائیں ہوا میں لہرا کر رہ گئی اور چمتکار کے جسم سے آر پار ہونے لگی۔ ہائیں، شکنتلا حیران رہ گئی، بد شکلے تو ہوا کا بنا ہوا ہے، تیرا تو کوئی شریر ہی نہیں۔ اور چمتکار ایسے ہنسنے لگا جیسے کسی دیچکی میں پتھر کے ٹکڑے ڈال کے ہلائے جائیں تو ان کی کھرکھراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ شکنتلا جی، ہم تو صرف آپ ہی کو نظر آتے ہیں اور ہمارا شریر تو کالی شکتیوں کے
ماننے والوں کے پاپ کی سرانٹ سے جنم لیتا ہے۔